بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خاموشی اختیار کرنے والے لوگ بہت گہرے ہوتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ بولتے نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو بولنا نہیں آتا، بلکہ وہ غیر ضروری بات کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ مسواک نظر کو تیز کرتی ہے۔ مسواک جلدی بال سفید ہونے نہیں دیتی۔ مسواک روح نکلنا آسان کرتی ہے۔ مسواک جلدی بوڑھا نہیں ہونے دیتی۔ مسواک دانتوں کو چمکدار بناتی ہے اور دانتوں کا پیلا پن دور کرتی ہے۔ مسواک مسوڑوں کو مضبوط بناتی ہے۔ نیند میں رکاوٹ اکثر جسم میں پانی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب جسم میں پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے تو نیند آنے میں مشکل پیش آتی ہے اور اگلی صبح جاگنے پر زیادہ تھکن محسوس ہوتی ہے۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ کم پانی پینے سے ذہنی دباؤ بڑھنے کا امکان ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق جو لوگ روزانہ 1.5 لیٹر سے کم پانی پیتے ہیں ان میں کولیسٹرول نامی ہارمون کی سرگرمی 50% زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ ہارمون دل کے امراض، شوگر اور ڈپریشن جیسے مسائل کا سبب بھی بنتا ہے۔ اگر آپ ڈپریشن سے نجات چاہتے ہیں تو دوپہر کو قیلولہ ضرور کریں، اس سے ڈپریشن دور ہو جائے گی۔ ہفتے میں 30 منٹ کی سائیکلنگ سے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اور تناؤ بہتر ہو جاتا ہے۔ تیراکی بھی ایک اہم ورزش ہے۔ پانی کی ٹھنڈک اور سانسوں کی روانی ذہن کو پرسکون رکھتی ہے۔ اس ورزش سے پورے جسم کو حرکت ملتی ہے۔ تیراکی کے ساتھ ساتھ یوگا دماغی صحت بہتر کرنے میں معاون ہے۔ آہستہ آہستہ گہری سانسوں سے اعصاب پرسکون ہوتے ہیں، ذہن اور دل کو سکون ملتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ پاک کی خاطر کسی سے محبت کرنا اور اللہ پاک ہی کی خاطر کسی سے نفرت کرنا سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ کیا آپ کے دانت باقاعدگی سے برش کرنے کے باوجود پیلے رہتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو دانتوں کا یہ مسئلہ وٹامن ڈی کی کمی کی علامت ہو سکتا ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی بہت سے مسائل کا سبب بن سکتی ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی قبل از وقت بڑھاپے کا سبب بن سکتی ہے۔ چہرے اور ہاتھوں پر جھریاں نمودار ہوتی ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی تھکاوٹ اور تھکن کا سبب بن سکتی ہے۔ پٹھوں میں کمزوری محسوس ہونا۔ وٹامن ڈی کی کمی بلڈ پریشر کو بڑھا سکتی ہے۔ ہڈیوں کا درد بھی وٹامن ڈی کی کمی کی علامت ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ اپنی خوراک میں کچھ غذائیں شامل کر سکتے ہیں۔ وٹامن ڈی کی کمی پر قابو پانے کے لیے آپ مچھلی بھی کھا سکتے ہیں جس میں وٹامن ڈی موجود ہوتا ہے۔ وٹامن ڈی انڈے کی زردی میں پایا جاتا ہے۔ مناسب مقدار میں زردی کا استعمال وٹامن ڈی فراہم کر سکتا ہے۔ کیلے میں میگنیشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو وٹامن ڈی کو متحرک کرتا ہے، اس لیے گرمیوں میں ہر صبح ایک کیلا کھائیں۔ کیلے کا استعمال وٹامن ڈی کی کمی کو پورا کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ سورج کی روشنی وٹامن ڈی کی بنیادی ذریعہ ہے، یہی وجہ ہے کہ اسے سن شائن وٹامن کہا جاتا ہے۔ لہذا طویل عرصے تک گھر کے اندر رہنا اور دن بھر سورج کی روشنی سے بچنا آپ کے جسم کے لیے اچھا نہیں ہے۔ دودھ اور دہی میں وٹامن ڈی کی اچھی مقدار ہوتی ہے۔ پالک اور شکرکندی بھی اس وٹامن ڈی کی کمی کو پورا کرنے میں فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ جسم میں وٹامن ڈی کی کمی کو دور کرنے کے لیے آپ سنترے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ سنترے وٹامن سی اور وٹامن ڈی دونوں ہوتے ہیں۔ پپیتا بھی وٹامن ڈی کا ایک اچھا ذریعہ ہے۔ پپیتا کھانے سے جسم میں وٹامن ڈی کی کمی پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ پپیتے میں وٹامن بی اور سی کے علاوہ وٹامن ڈی بھی پایا جاتا ہے۔ ناظرین، گھٹنوں اور جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو تو 4 سے 5 عدد انجیر اور آدھا چائے کا چمچ اجوائن 2 گلاس پانی میں ڈال کر اتنا جوش دے جب پانی آدھا رہ جائے تو اس کو پی لے۔ ہفتے میں 2 بار ایسا عمل کرنے سے درد سے نجات ملے گا۔ ناظرین، موٹاپا دور بھگانے کے لیے 1 گلاس پانی کے اندر پیسی ہوئی ادرک آدھا چمچ ابال کر صبح شام نہارے منہ لے۔ زیادہ چھینک آنے کا مسئلہ ہو تو ہری دھنیا کا پانی نکال کر سونگھنے سے افاقہ ہوگا۔ وہ دھاگا جسے بار بار کاٹا اور جوڑا جائے وہ دھاگا نہیں رہتا بلکہ کانٹوں کا ٹکڑا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح ہمیں رشتوں میں احتیاط کرنی چاہیے، ورنہ بار بار توڑنے اور جوڑنے سے رشتے بھی صرف نام کے رہ جاتے ہیں۔ نہارے منہ روزانہ 2 گلاس پانی پی لے
اس سے نظام انہضام بہترین ہو جائے گا۔ دل کی بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے صبح کے وقت 1 گھنٹہ سیر ضرور کیا کرے۔ صبح نہارے منہ 2 دانے کلونجی کے کھانے سے زندگی بھر آپ کو چھاتی کا کینسر نہیں ہوگا، شوگر کی بیماری دور ہو جائے گی اور بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر دودھ میں ہلدی ملا کر پیا جائے تو یہ بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ابن الفارز کہتے ہیں، جب اللہ رب العالمین تم سے وہ چیز لے جس کے جانے کی تمہیں توقع نہ ہو تو عنقریب تمہیں وہ دے گا جس کے مالک ہونے کی بھی تمہیں توقع نہ ہوگی۔ ناظرین، نظر کی کمزوری سے بچنا ہے تو 5 دانے بادام پیس کر آدھا چمچ مصری اور سونف کے ساتھ روزانہ لے۔ موٹاپا دور کرنا ہے تو اپنے غذاؤں میں سے ہر قسم کی چکنائی اور تلی ہوئی غذاؤں کا استعمال بالکل چھوڑ دے۔ بار بار پیشاب آنے کا پرابلم ہو تو سونے سے پہلے بھنے چنے کھا لیا کرے۔ دانتوں میں درد ہونے لگے تو لونگ چبا لو، اس سے دانت کے درد میں افاقہ ہوگا۔ سرسوں کے تیل میں لہسن کی 2-3 جوئیں ڈال کر ابالے اور اس تیل کو رکھ لے۔ جب بھی زکام لگے تو پیروں کے تلووں میں اس تیل کی مالش کرے اور فائدہ دے گی۔ بوڑھے جانور کا گوشت زیادہ کھانے سے مردانہ قوت میں کمی آ سکتی ہے۔ اگر نیند میں کھراٹے آنے کا مسئلہ ہو تو سونے سے قبل گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارہ کرو۔ اگر اپنی جلد کو ہمیشہ جوان اور خوبصورت رکھنا ہے تو دن میں پانی زیادہ پیا کرو۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے عام طور پر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ زندگی کی تلخیوں اور تکلیفوں پر کچھ حد سے زیادہ گھبرا جاتے ہیں، گویا ان نادانوں کو شعور ہی نہ ہو کہ یہ کار زندگی تو بنائی ہے اسی لیے۔ ناظرین، بے موسم پھل مت کھاؤ، یہ بیماری کو پیدا کرتی ہے۔ زیادہ سفید کپڑے پہننے سے خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے۔ کدو میں موجود فائبر اور پانی کی زیادہ مقدار کی وجہ سے بھوک کم لگ سکتی ہے، جس کے نتیجے میں وزن بھی کنٹرول رہ سکتا ہے، جو شوگر کے مریضوں کے لیے اہم ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کدو کے استعمال کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ کدو کو ابال کر بھاپ میں پکا کر استعمال کریں۔ پروٹین یا فائبر کے ساتھ کھانے سے بلڈ شوگر پر اس کا اثر مزید اچھا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے، یعنی فجر اور عصر کی نمازیں۔ پرندے جب لمبے سفر پر نکلتے ہیں تو وہ ہمیشہ ایک قطار یا وی شکل میں اڑتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آگے اڑنے والا پرندہ ہوا کو کاٹ کر پیچھے والوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ یوں سب پرندوں کی توانائی بچتی ہے اور وہ زیادہ فاصلے تک اڑ سکتے ہیں۔ تھکنے پر آگے والا پیچھے آ جاتا ہے اور دوسرا پرندہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ پرندے قطار میں اس لیے اڑتے ہی کہ سفر آسان ہو جائے۔ پرندوں کی قطار ہمیں سکھاتی ہے اتحاد میں طاقت ہے۔ متحد ہو کے بدل ڈالو زمانے کا نظام۔ صبح کے لمحے میں جو پہلا لفظ زبان پر آتا ہے وہ باقی دن پر بھی اثر کر دیتا ہے۔ اگر شکایت کرو گے تو دن بھاری ہوگا، اگر دعا کرو گے تو دن آسان ہوگا۔ لہٰذا اپنے دن کا آغاز دعا اور شکر سے کرو، یعنی مال و دولت، دوست و احباب، گھر گاڑی اگر ہاتھ سے نکل جائے تو ان سے بہتر شے عطا فرمائے گا کہ تم نے کبھی اس کے مالک کو وارث ہونے کا تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ مخلوق کی محبت لی تو اپنی محبت دے گا، اور اس کی محبت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ ابو علی سینا سے کسی نے پوچھا، دن کیسے گزر رہے ہیں؟ وہ رو پڑے اور کہنے لگے کہ گنہگار ہونے کے باوجود اللہ کی رحمتیں برس رہی ہے، سمجھ نہیں آتا کہ کس بات پر رب رحمان اور رحیم کا شکر ادا کریں۔ نعمتوں کی کثرت یا اپنے گناہوں کی پردہ پوشی پہ ایک سانپ ایک جگنو کے پیچھے دوڑنے لگا۔ جگنو رکا اور بولا، کیا میں آپ سے 3 سوال پوچھ سکتا ہوں؟ سانپ نے کہا، پوچھو۔ جگنو نے پوچھا، کیا میں آپ کی خوراک کا حصہ ہوں؟ سانپ نے کہا، نہیں۔ جگنو نے پوچھا، کیا میں نے آپ کو کوئی نقصان پہنچایا ہے؟ سانپ نے کہا، نہیں۔ جگنو نے پوچھا، پھر آپ مجھے کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں؟ سانپ نے جواب دیا، کیونکہ میں تمہیں چمکتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔
الغرض کچھ لوگ آپ کو نیچا دکھانے کے لیے کسی وجہ کے محتاج نہیں ہوتے، وہ صرف یہ برداشت نہیں کرتے کہ آپ چمکے۔ یہ ایک کڑوا سچ ہے۔ 5 دن میں جوئیں ختم کرنے کے لیے لہسن کو پیس کر لیمبو کے رس میں ملائے، رات کو سوتے وقت سر پر ملے، صبح صابن سے سر دھوئے۔ لگاتار 5 دن تک یہ عمل کرنے سے جوئیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ کی زندگی چاہے کتنی ہی تکلیفوں سے گزر رہی ہو، آپ کے اندر چاہے کتنی ہی بے بسی ہو، آپ اداس ہو، زندگی کا چاہے کوئی بھی مرحلہ ہو، خوشی یا غم کا، یہ سب بس آپ کے اپنے ہی ہیں۔ کوئی دوسرا انسان آپ کو وقتی حوصلہ دے سکتا ہے جو کہ آپ کے لیے اس وقت بہتر بھی ہوگا، لیکن پھر کیا؟ آپ پھر پریشان۔ زندگی ہمیشہ ایک ہی راستے پر نہیں چلتی، اس میں مختلف راستے آتے ہیں جن سے گزرنا پڑتا ہے۔ سو بہتر یہی کہ خود کا سہارا خود بنائے، خود کو خود سنبھالا جائے، اپنے دکھ خوشی خود تک رکھی جائے۔ آپ کے ساتھ ہر وقت کوئی انسان نہیں رہ سکتا، صرف ہمارے ساتھ ہم خود ہوتے ہیں جو ہمیشہ رہتے ہیں۔ بس وقت کے ساتھ سب چھوڑ جاتے ہیں، ہم کس کس کا کب کب کا سہارا لیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے کہ وہ مخلص بھی ہو۔ زندگی میں جس سے بھی مقام پر اٹھے، زندگی میں آگے بڑھے، خود کو سمجھے اور خود کے ساتھ جیے، کیونکہ ہمارے ساتھ ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ کبھی کبھی اداکاری کیجیے۔ جب آپ کو لگے کہ کوئی دل سے مشورہ دے رہا ہے لیکن آپ اس مشورے سے متفق نہ ہو، تو اسے مسکراہٹ سے کہیں کہ بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی بہترین مشورہ دیا۔ جب کوئی مایوسی کا شکار ہو اور اپنی زندگی کے مسائل بتا رہا ہو، تو اس کو اتنی توجہ اور غور سے سنیے جسے آپ دنیا کا بہت بڑا راز جان رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص بار بار ناکام ہو چکا ہو تو کبھی اس کی چھوٹی سی کامیابیوں پر کچھ زیادہ ہی مبارکباد دیجیے، اس کی بے جا تعریفیں کیجیے، ایسے شکر کریں جیسے آپ خود کامیاب ہوئے۔ گردوں کی پتھری سے نجات پانے کا بہترین غذائی اور ہومیوپیتھک علاج گردوں میں پتھری کی وجہ سے کئی پیچیدگیاں کا جنم لیتی ہے، اور ایک موقع پر انسان کے گردے کا ناکارہ بھی ہو سکتے ہیں، لہٰذا انہیں سنجیدگی سے لے کر علاج ضروری ہے۔ آئیے آپ کو گردوں کی پتھری کی وجوہات اور اس کے علاج کے لیے مفید مشوروں سے آگاہ کرتے ہیں۔ گردوں کی پتھری کی وجوہات اور علامات۔ گردے میں پتھری کی وجوہات: کم پانی کا زیادہ پینا، زیادہ چینی یا نمک والے کھانا، موٹاپا، کھانے پینے کی بگڑی ہوئی عادات شامل ہیں۔ اس کی علامات میں پیشاب کی رنگت میں تبدیلی شامل ہے، پیشاب کا رنگ گلابی، سرخ یا براؤن ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پیشاب کی حاجت بار بار محسوس ہونا بھی گردوں میں پتھری کی ایک علامت ہے۔ اگر آپ پانی کی مقدار کم کر دیں یا بہت زیادہ نمک کھائیں تو گردوں پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ گردے کی پتھری کا سائز چند ملی میٹر سے لے کر گالف کی بال تک ہوتا ہے۔ گردے کی پتھری سے نجات کے لیے کئی نسخے مل جاتے ہیں، لیکن آسان اور مؤثر نسخہ سیب کا سرکہ سمجھا جاتا ہے۔ اس میں 3 طرح کے ایسڈ ہوتے ہیں، اور جب یہ جسم میں داخل ہوتا ہے تو اس کی تاثیر الکلائن یا اساسی ہو جاتی ہے، جو کہ جسم کے لیے بہت مفید ہے۔ اس میں موجود ایکٹسک ایسڈ کی وجہ سے گردوں کی پتھری تحلیل ہو جاتی ہے، اور اس کا ثبوت تحقیق میں بھی دیا گیا ہے۔ 2 بڑے چمچ سیب کا سرکہ لیں اور اسے 1 گلاس پانی میں ڈالیں۔ اس تناسب کے ساتھ اس مشروب کو دن بھر استعمال کریں۔ اگر آپ کو سرکے کی کڑواہٹ کا مسئلہ درپیش ہو تو اس میں شہد ملا لیں۔ اس مشروب کے دن میں 4 سے 5 گلاس پینے سے افاقہ ہو۔ معدہ، جگر اور مثانے کی گرمی کا بہترین شافی علاج۔ اعصاب یعنی دماغ کا جسم کا وہ حصہ ہے جو پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر یہ کسی وجہ سے کمزور یا مفلوج ہو جائے تو اس کا اثر پورے جسم پر پڑتا ہے۔ مذکورہ ادویات بہترین اجزاء سے مرکب ہیں۔ دماغی کمزوری، جسمانی کمزوری، تھکاوٹ، جسم کا ٹوٹنا، قوت حافظہ کی کمی، یکسوئی توجہ اور فوکس کا نہ ہو پانا، اور بلڈ پریشر کی زیادتی، ان سب عوارض کے لیے بہترین علاج۔ اسی طرح معدہ کی جلن، ہاتھ پاؤں کا جلنا اور تپش، جگر، مثانے کی گرمی، پیشاب کا نہ آنا یا تنگی سے رکاوٹ سے آنا، پیشاب کا پیلا پن لے آنا اچھا علاج ہے۔ چند ہفتے کا مستقل استعمال اعصابی کمزوری کا خاتمہ کر دیتا ہے اور ہر موسم کا بہترین تحفہ ہے۔ مغز بادام شیرین 125 گرام، مغز کدو شیری 125 گرام، چنگس بادام 170 گرام، خشخاش سفید 60 گرام،
برہمی بوٹی خشک 80 گرام، الائچی خرد 25 گرام۔ تمام ادویات کو اچھی طرح چھان کر صاف کر کے ہاون دستے میں اچھی طرح کوٹ کر سفوف بنا لیں۔ صبح شام خالی پیٹ یہ سفوف ایک ایک چمچ ہمراہ نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ 1 مہینے میں بہترین نتائج ملیں گے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری زندگی بہت مشکل ہے تو باہر نکلو اور دنیا کو غور سے دیکھو۔ ان لوگوں کو دیکھو جو خالی پیٹ سوتے ہیں، میلے ننگے پاؤں چلتے ہیں یا اپنی آزمائشوں کے باوجود مسکرا دیتے ہیں۔ دنیا اکثر ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمارا درد چاہے جتنا بھی سچا ہو، سب سے بھاری بوجھ نہیں ہوتا۔ شکر گزاری وہی سے شروع ہوتی ہے، سوچ کا رویہ بدل جاتا ہے۔